محاورہ ترجمہ سورت کا دیکھ لیتے ہیں۔ مسد کا ایک مطلب ہے خوب بٹی ہوئی، اچھی طرح سے جو یعنی بٹی ہوئی رسی ہوتی ہے، بالکل مضبوط طریقے سے جو رسی بنائی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے مسد، کھجور کی چھال سے خوب بٹی ہوئی۔ اب اس سورت کا با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے، دونوں ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی، اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی، یعنی بھڑکتے شعلوں والی آگ میں وہ بھی داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی۔ اور اس کی بیوی کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ لکڑیاں لاد کر لاتی تھی، لکڑیاں ڈھوتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اپنی گردن میں موج کی رسی لیے ہوئے، یعنی یہ اس کی بیوی اپنی گردن میں موج کی رسی لیے ہوئے موجود، یعنی جب اس کا مطلب یہ ہے کہ لکڑیوں کی جب وہ گٹھڑی سر پر اٹھایا کرتی تھی تو لکڑیوں کی گٹھڑی جس رسی سے بندھی ہوتی تھی اس رسی کو اپنے گردن میں ڈال لیتے تھے تاکہ وہ سر سے لکڑیوں کا گٹھا گرا نہیں، تو یہ اس کی صفت ساری بیان کی گئی ہے۔ تو یہ تقریباً سورت کا بامحاورہ ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کی مختصر تفسیر ہے، تو اس کی مختصر تفسیر اس سورت کو سمجھنے کے لیے سب سے بنیادی چیز اس سورت کا شان نزول ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی، اور اس میں دوسری بات ابو لہب کے بارے میں کچھ بات سمجھنا، اس کی بیوی کے بارے میں کچھ بات سمجھنا، اور سورت میں موجود نصیحتیں۔ تو سب سے پہلے شان نزول کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں دعوت کے کام کو لے کر آئے، ساری انسانیت کو دعوت پر ڈالنا اور ساری انسانیت پر دین کی دعوت کو پیش کرنا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اور سارا کا سارا مکہ شرک کے اندر تھا۔ مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے اور مختلف بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، اللہ کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد ساری انسانیت پر دین کو پیش کیا، اللہ کے معبود ہونے کو پیش کیا، اس دعوت کو پیش کیا کہ دنیا کے اندر عبادت کے لائق صرف اللہ ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے کام کو شروع کیا تو سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئی، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ سب سے پہلے یہ 4 آدمی مسلمان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اسلام کی دعوت چلتی رہی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے دن گئے اور اپنے جتنے بھی تعلق والے تھے سب سے اسلام کی بات کری، اللہ کے معبود ہونے کو بولا۔ اللہ رب العزت
سب کچھ کرتے ہیں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس بات کو کیا اور پہلے دن 6 آدمیوں کو مسلمان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے دین کی دعوت کو ساری دنیا میں پیش کیا۔ لازمی سی بات ہے کہ ایک ماحول کے اندر جب آدمی رہ رہا ہوتا ہے اور اپنے آبا و اجداد، باپ دادا سب کو ایک طریقے پر چلتا ہوا دیکھتا ہے، تو اس کے خلاف اگر کوئی بات آتی ہے تو اس پر یعنی جب اس کے خلاف کوئی بات آ جاتی ہے تو اس کی مخالفت پر زور ہو جاتا ہے، زور دیا جاتا ہے۔ تو جب مکے والوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی بات لے کر آئے ہیں، یعنی قرآن میں اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ مکے والے یہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ اتنے سارے بت ہمارے ہیں، بارش کا بت الگ ہے، روٹی دینے کا بت الگ ہے، کھانے کا بت الگ ہے، پینے کا بت الگ ہے، اسی طرح اولاد دینے کا بت الگ ہے، اتنے سارے بت ہونے کے باوجود تم ایک معبود کی بات کرتے ہو، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو تکلیفیں دینا شروع کر دی، چونکہ جب مخالفت ہوتی ہے تو مخالفت کے اندر پھر دیکھا نہیں جاتا کہ سامنے والا کیا کر رہا ہے، مخالفت کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ بس اب جو ہے وہ جو بھی کچھ ہو سکے سامنے والے کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو حضور علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے تھے ان کو تکلیفیں دینا شروع کر دی مکے والوں نے، تکلیفیں دیتے رہے، بات چلتی رہی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ایک آیت نازل کری سورۃ الشعراء کے اندر، اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت سے ڈرائیے، اللہ رب العزت کی طرف بلائیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے، جو آج ہم جاتے ہیں حرم میں صفا مروہ، ہم جب سعی کرتے ہیں صفا مروہ کی تو صفا کے اوپر آپ دیکھیں گے وہ ایک پہاڑی بنی ہوئی، اب تو بہت چھوٹی سی رہ گئی، وہ اس زمانے میں بڑی پہاڑی تھی وہ۔ تو اس پہاڑی پر آپ علیہ السلام چڑھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگانا شروع کی کہ اپنے جتنے بھی قریبی رشتہ دار تھے سب کو بلانا شروع کیا، اے بنی عبد المطلب، اے بنی ہاشم، اے قریش کے لوگوں۔ تو حضور علیہ السلام نے جب آواز لگائی تو سارے قبیلے والے اس پہاڑ کے قریب جمع ہو گئے۔ جب قبیلے والے اس پہاڑ کے قریب جمع ہوئے تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلی بات جو ان سے کہی وہ یہ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے آ رہا ہے اور تم اپنی تیاری کر لو، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات، دعوت کی بات پیش کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقام دیکھا ان کے اندر، تو سب نے کہا ایک زبان ہو کر کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، ہم نے ساری زندگی آپ کو صادق اور امین مانا ہے اور ساری زندگی ہم آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے رہے، تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچی ہے، ہم اس میں کسی قسم کا کوئی تردد ہمیں نہیں ہے۔ تو جب آپ علیہ السلام نے یہ جواب سنا تو حضور علیہ السلام نے سب کو کہا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، کہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں آخرت کے عذاب سے جو بہت سخت ہے۔ اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، ساری بتوں کی عبادت چھوڑ دو، اے بنی عبد المطلب، اے بنی ہاشم، اے قریش کے لوگوں، اے بنی فہر، سب سے آپ علیہ السلام نے سب کو دعوت دی۔ تو جتنے مشرکین سارے جمع تھے ان میں سب سے پہلے جو آگے بڑھے وہ ابو لہب آگے بڑھا، سب سے پہلے جو آگے بڑھا وہ ابو لہب آگے بڑھا، اور ابو لہب نے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تبا لک لہذا جمعتنا، کہ بربادی ہو تیرے لیے، ہلاکت ہو تیری، ہمیں اس بات کے لیے تو نے جمع کیا ہے۔
اور پھر حضور علیہ السلام پتھر اٹھایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ پتھر اٹھایا اور حضور علیہ السلام کو پتھر مارا. سب سے پہلا پتھر مارنے والا ابو لہب تھا. تو جب آپ علیہ السلام کو پتھر لگا، ٹخنے میں آ کے آپ علیہ السلام کے پتھر لگا اور ٹخنے سے خون نکلنا شروع ہو گیا. تو حضور علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو اللہ رب العزت نے اس وقت یہ صورت کو نازل کیا. اور چونکہ ابو لہب نے کہا تھا حضور کے لیے کہ ہلاکت ہو تیری اور بربادی ہو تجھے، یعنی تیری بربادی ہو، تیری ہلاکت